پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو اسیران ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، ان سے حال ہی میں فواد چودھری صاحب سمیت محمود مولوی صاحب اور چند جو دیگر رہنما ہیں ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو رپورٹس آئیں، اور جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے ان کا بھی ایک اپنا موقف ہے، اور حال ہی میں ایک کانفرنس بھی انہوں نے منعقد کرائی تھی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ محمود مولوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ محمود مولوی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کوٹ لکھپت میں آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، کیا ماحول دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا ملاقاتیں ہوئیں، کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے، کوٹ لکھپت میں جو ہماری ملاقات ہوئی بڑی اچھی ملاقات تھی، اور دیکھیے ہم بیسیکلی سب وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کوٹ لکھپت میں بھی وہی بات کی ہے، جس سے وہ اتفاق کر رہے ہیں کہ دیکھیں مزاحمت کی سیاست جو ہے اس وقت جو ہے ناکامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ 3 سال سے زیادہ ہو گئے مزاحمت کر کر کے دیکھ لیا، کامیابی کہیں سے نہیں ہوئی۔ تو ہم یہی تجویز کر رہے ہیں کہ خدا را آ کے مفاہمت کی اب سیاست کریں، مزاحمت کی تو آپ نے کر کے دیکھ لی۔ تو ہماری کوٹ لکھپت میں جو بات ہوئی وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی لکھ کے دے چکے ہیں، جس میں ہم پانچوں کے سائن ہیں کہ دیکھیں جی، ملک کو مفاہمت کے جو ہے ذریعے ہمیں سیاست کرنی چاہیے، ہمیں مزاحمت کے ذریعے سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں مفاہمت جو ہے کر کے ملک کے مفاد میں بہتر ہے، عوام کے مفاد میں بہتر ہے، ورکر جو ہے پی ٹی آئی کے، دیکھیں نا جو ہے ان کے اس وقت کافی مشکلات ہیں۔ تو بیٹھ کے دیکھیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے چیزوں کو حل کرے۔ اگر کہیں کسی کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا اپولوجائز کر رہے۔ دیکھیں نا، اگر وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشو تو 9 مئی کے بعد ہی ہوا نا، 9 مئی سے پہلے تو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا، سارا ایشو شروع ہوتا ہے، یہ جو ٹرموائل شروع ہوا ہے 9 مئی کے بعد ہوا ہے۔ اب 9 مئی تو کسی محمود نہ مولوی کسی صاحب، کی آپ تو سمجھتے ہیں کہ غلطی جو تھا۔ کوٹ لکھپت میں قید ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے یا دیگر رہنما، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے یا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، تو کوٹ لکھپت کے اسیران بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے دیکھیں، میں کوئی الفاظ ایسے نہیں کہوں گا جو کہ بیک کلیش کرے، کیونکہ میں وہی الفاظ کہوں گا جو ان سے بات ہوئی ہے۔ میں کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے یا کوئی چیز، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سارے پولیٹیکل جو ہے ایشوز ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہوگا۔ مطلب انہوں نے مثال دیا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، انہوں نے پرانی مثال دی، کہنے لگے کہ دیکھیں جی، جب بی بی صاحبہ کا دور تھا پیپلز پارٹی کا، انہوں نے بھی بیٹھ کے مفاہمت کر کے جو ہے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جب وہ پاکستان آئی تھی۔ تو چیزوں کو سارٹ ٹھیک ہے، آؤٹ تو محمود کرنے مولوی کے صاحب، یہ بیچ میں ایک تجویز آئی تھی، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں اور وہ مذاکرات کا حصہ بنے، تو یہ تجویز آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس پر بات ہو سکتی ہے، اور یہ موقف آپ حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے کہ قریشی صاحب کو باہر آنے دیں، وہ مذاکرات کا حصہ بنے؟ دیکھیں قریشی صاحب کے 1 یا 2 کیس رہتے ہیں، باقی کیسز میں وہ بری ہو چکے ہیں۔ قریشی صاحب کے اوپر 9 مئی کا کیس بھی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ 9 مئی کو وہ کراچی میں تھے۔ میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں، میرے ساتھ وہ ٹریول کر کے ہم اسلام آباد رات کو پہنچے ہیں۔ تو ان کے اوپر تو کیسز میرے خیال سے 1-2 ہے، اس میں اگر ختم ہو جائیں گے تو جب قریشی صاحب باہر آئیں گے، آبویسلی ایک میچورڈ اور جو ہے نا سیاستدان ہے، مطلب فیملی وائز سیاست، ان کے والد صاحب سیاست میں میرے خیال سے زندگی گزار لی، ان کے خود کی زندگی گزر گئی سیاست میں۔ ان سے زیادہ اس وقت سیزن سیاستدان تو پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں نا، ان سے زیادہ سیزن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ دیکھیں ان کا ضروری ہے، بالکل میں کہوں گا ان کی موجودگی میں اگر بیٹھ کے گفتگو ہو اور مذاکرات ہو بقایا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، اگر وہ لیڈ کریں گے تو وہ بہت بہتر ہوگا بنسبت کسی اور کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جو ابھی اچکزئی صاحب کو سر مینڈیٹ دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب بھی معاملات کو اس طرح آگے نہیں بڑھا سکیں گے؟
دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا اچک زئی صاحب اتنے عرصے میں بیٹھے ہیں، کہاں مذاکرات آگے بڑھی؟ کون سی چیز آگے بڑھی؟ مزاحمت بھی آگے نہیں بڑھی نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یا تو ہوتا ہے کہ جی مزاحمت، دیکھیں اسٹینڈ سٹل آ چکا ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو لے کے آئے تھے علی امین گنڈاپور کو ہٹا کے، آپ مجھے بتائیں کوئی بہتر ریزلٹس آئے؟ نہیں آئے۔ دیکھیں ریالٹی کو ہم فیس کریں، ہمارے جو ہے ورکرز بھی ریالٹی کو فیس کریں کہ آج وہ سارے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آف دی ریکارڈ، وہ خود کے پی کے لوگ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور واز بیٹر آف دین سہیل آفریدی۔ آپ پوچھیں، آپ جا کے انٹرویو کریں 10 پی ٹی آئی کے ورکرز کا، وہ اس میں سے 8 لوگ آپ کو کہیں گے کہ علی امین گنڈاپور بہتر تھے۔ تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیز بہتری کی طرف جائے گا اسی کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک میں یہ اسٹیبلٹی آئے، اور اسٹیبلٹی جب آئے گی تو دیکھیں عوام کے لیے بہتر ہوگا، ہماری ذات کے لیے تو کچھ نہیں تو ہے۔ یہ اور جیسے میں آپ یہ بھی ورکرز کہہ کی رہا ہوں، بات کر رہے ہیں محمود مولوی صاحب، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پھر خیبر پختونخوا کے اندر جو حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ جی 8 سے تقریباً 10 جو ایم پی ایز ہیں، شاید 8 یا 4 کہا گیا کہ ان کا رابطہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ ایم پی ایز بھی پھر نالاں ہیں گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کے معاملے پر؟ دیکھیں کئی لوگ نالا ہیں، ورکرز نالا ہے، کئی لوگ نالا ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا نا، اس کے بعد تو دیکھیں ریزلٹس کچھ اور آئے نا۔ دیکھیں آپ نے ایک آدمی کو چارج دے کے دوسرے آدمی کو چارج دے دیا کسی پروجیکٹ کا، اب آج لوگ فیصلہ کر رہے ہیں 6 مہینے کے بعد کہ جی وہ پہلا والا آدمی بہتر تھا، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ دیکھیں اچھا محمود مولوی صاحب آخر میں سر، جی 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 دیکھیں کے پی کے جی میں سر، آپ آج بھی کنٹینیو آپ کریں۔ دیکھیں نا، رشوت کا ماحول کتنا گرم ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا۔ اچھا محمود مولوی صاحب آخر میں سر مختصراً میں جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، آپ جیل گئے بھی ہیں، آپ کچھ تصدیق کریں گے کہ سر ان کی صحت کیسی ہے؟ دیکھیں ایج کے حساب سے ان کی صحت تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں وہ جو دیکھیں خبریں اے آئی سے جو بنایا تھا اس پہ شاہ صاحب خود بہت پریشان تھے اور ناراض بھی تھے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ اے آئی بنایا تھا شاہ صاحب کی خبر، وہ کہنے لگے دیکھیں جی ہمارے گھر میں اور ہمارے فیملیز میں دور دراز میں پینک پھیل گیا تھا، اس کی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے کے آواز کو بیٹے کا اے آئی بنا کے وہ پیش کیے۔ دیکھیں اگر اتنے گھٹیا لوگ ایسی چیزیں پیش کریں گے تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ بہت ناراض تھے اس پہ، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس جو اس وقت لیڈر ہیں وہ میرے پاس آتے نہیں ہیں مشاورت کے لیے، اور ہونا چاہیے۔ دیکھیں سب سیزن لوگ بیٹھے اپلیکیشن دیں مشاورت کے لیے، وہاں جا کے ملیں۔ دیکھیں اگر ہم مل سکتے ہیں تو وہ بھی مل سکتے ہیں، ان کی فیملیز بھی مل رہی ہیں، تو اپلیکیشن دیں، وہ جائیں۔ پہلے بھی ہمارے جانے کے بعد جو ہے ایک ڈیلیگیشن تو گئی تھی نا آج سے 6 مہینہ پہلے، ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں جا کے شاہ صاحب سے مشاورت کریں۔ مشاورت کریں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اراکین کی ملاقاتیں ہوئیں کوٹ لکھپت جیل میں، اور ان کی جو تجاویز ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔